چلیں جی، باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آ گیا جی، فَإِمَّا تَسْكَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ لہٰذا اگر کبھی یہ لوگ تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سامان عبرت بنا کر، ٹھیک ہے نا، سامان عبرت بنا کر ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو۔ فَشَرِّدْ بِهِمْ، ٹھیک ہے نا، ان کو کیا کر لو، اگر تم ان کو پکڑ لو ٹھیک ہے نا، تس کفن نہ ہم، ٹھیک ہے نا، اگر تمہارے ہاتھ لگ جاتے ہیں نا تو تم ان کو پالو فی الحرب، دشمن لڑائی میں، فشرد بہم، تتر بتر کر ڈالو ان کو، اور ان کو سامان عبرت بناؤ کہ من خلفہم، ان کے پیچھے والوں کے لیے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آ جائیں تو ایسا سبق ان کو سکھاؤ کہ یہ کیا رکھیں، یاد رکھیں اس میں سے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اور اگر تمہیں کسی قوم کی بدعہدی کا اندیشہ ہو تو وہ معاہدہ ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو، یعنی ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تم کیا کر دو، فم بس، پھینک دو ان کو معاہدہ توڑ دیا۔ تو دیکھو معاہدہ جب توڑا جاتا ہے نا تو وہ بھی کیسے کیا جاتا ہے، کھلم کھلا توڑا جاتا ہے۔ اچھا، معاہدہ کھلم کھلا توڑا جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ یار یہ معاہدہ نہیں کریں گے تو پھر کھلم کھلا ان سے کہہ دو کہ جناب یہ کیا ہوگا، معاہدہ ہمارا ختم ہو گیا، ان اللہ لا يحب الخائنین۔ دیکھو کیا یاد رکھو، اللہ تعالیٰ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا کمال اسلام، دیکھو نا، اسلام کیا چیز سکھاتا ہے ہمیں، اسلام کہتا ہے کہ جناب علی، تو اس میں کیا کر دو، ان کو وعدہ جو تھا ان کا پورے طور پہ تم کیا کر دو، ان کو پھینک دو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ سوچ بیان کرو، جب ان لوگوں کی طرف سے کھلی بدعہدی تو نہ ہوئی ہو لیکن اندیشہ ہو کہ کسی وقت وہ بدعہدی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں گے، تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ واضح طور پر معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے بات کی، تو ایسا وہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہے نا بدعہدی پسند نہیں ہے، تو کافروں کے ساتھ بھی جو ہے نا اسلام نے وہ بھی سکھایا ہے۔ اب دیکھو جی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلیں گے، انہم لا یوجزون، یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَعِدُّوا لَهُم اچھا جی، اور مسلمانوں جس قدر تمہارے استطاعت میں ہے، ٹھیک ہے نا، تمہاری قوت کے اندر سے، کہ تم اتنی عِدُّ تیاری پکڑو، یعنی ٹھیک ہے نا، تم سے جتنے عِدُّ لَمَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم۔ تو اس طرح ہی، تو تمہارے پاس جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بند پڑیں، رباط الخیل، جتنی تمہارے جس کے ذریعے سے ترہبون، ٹھیک ہے نا، تو تم کیا کر لو، اور اس کا عیدو تیار کر لو ان کے مقابلے کے لیے، مستطاعتم، عیدو تیار کرو، مستطاعتم من قوت، جس قدر طاقت ہو سکتی ہے، ومن رباط الخیل، جتنی چھاونیاں ہو سکتی ہیں، ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن پر ہیبت طاری کر سکو، وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ دوسروں پر بھی، ٹھیک ہے نا، ان کے وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں پر بھی تم کیا کر سکتے ہو، لا تعلمونہم، جنہیں تم جانتے نہیں ہو۔ دیکھو بعض چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہو جاتی ہے، وہ ڈر جاتے ہیں اس میں سے، اللہ یعلمہم، اللہ تو انہیں، تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اللہ اکبر، وما تنفقوا فی شیء فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں تم جو خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دے دیا جائے گا، یوفا الیکم، یہ اصل میں یوفا تھا، حذف لام ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ماں، کیونکہ تنفقون کی ماں جو تھا نا حروف جازمہ میں سے، من مہما متا اسما وما، پھر چھٹا ای ان کو جانو ساتھ میں اسما، تو جو بھی تم خرچ کرو گے یوفا الیکم، تو تمہیں پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر تو ذرا بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا وہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ تمہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ صلح کی طرف جھکیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، سلامتی، یعنی اگر وہ کیا ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی کیا کرو، تم بھی اس طرف جھک جاؤ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، انہ هو السمیع العلیم، یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے
ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے یہ جو تھی نا یہ ساری، اور یہ عید الحم مستطاعتم، یہ حضرت نے اس کے اوپر بھی بات کی، اور یہ ہمیشہ کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے اس میں سے کہ مسلمانوں کو کیا چاہیے، طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، طاقت، جنگی ہتھیار، میزائل، ٹینکس وغیرہ بنانے چاہیے. دشمن کو کیا ہوتا ہے، روب طاری ہوتا ہے. اچھا، روب طاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، روب طاری ہوتا ہے. اسی لیے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ٹھیک ہے نا، جو ضعیف ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، مرگ مفاجات ہوتی ہے اس کی موت. اس کو جو آتا ہے ٹیک تھپڑ لگا کے جاتا ہے، چل ادھر سے ہٹ فلاں ہو. اب مسلمانوں کی حالت کیا ہے اس وقت، اسی لیے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جدھر دل کر رہے ہیں مار رہے ہیں اس وقت. انڈیا میں دیکھیں آج ابھی کیا ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے انڈیا کے اندر اس وقت جو ہے، اور باقی جگہوں کے اوپر جو ہے. تو کمزور رہو گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ایسے ہی مار پڑے گی. جب تم تیاری نہیں پکڑتے ہو، تم تیاری نہیں کرو گے، تو پھر یہی حالت ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہتے ہیں کہ جو ہے نا، اچھا جی، تقدیر کے قاضی کا یہ فیصلہ کیا ہے، اس طرح یہ نا، تقدیر کے قاضی کا یہ فیصلہ ہے ازل سے. میں پہلا مصرع دیکھو بھول گیا ہوں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، میرے خیال میں فتویٰ ہے ازل سے کہ جی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو یہ جو ہے نا اس میں سے، تو اس لیے مسلمانوں کو طاقت رکھنی چاہیے، اپنی قوت بنانا، مسلمانوں کو اپنے اس میں سے وہ کرنا، یہ جو ہے نا. اور اس لیے میں جو آپ سے کہتا ہوں، دیکھو ہر کام میں نیتیں اچھی کر لو، نیتیں اچھی کر لو، نیت اچھی کر لو اس کے لیے، تو بس تاکہ مضبوط بنو. آپ کے پاس جو ہے اس میں سے آ گیا، تو اگر وہ صلح کرتے ہیں تم بھی صلح کرو. وَإِن يُرِيدُوا، یریدون تھا اصل میں، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْطَئُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اپنے مومنوں سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے. تو اگر تم دھوکہ دیں گے تو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، وہ الف بین قلوبہم، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. اور اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. دیکھو نا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، جوڑ دیا. صحابہ کیسے ہو گئے تھے، اور اس میں سے انہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ انہو عزیز الحکیم، اقتدار کا بھی مالک، حکمت کا بھی مالک. اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے تو بڑے خطرناک حالات تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے اور کس طرح دشمنیاں، ٹھیک ہے نا، کیا کچھ ہوتا تھا. لیکن جب اسلام کے اس میں آئے تو پھر کیا ہو گیا، سب کچھ، سب چیزیں ختم ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہارے لیے تو بس اللہ اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے. ٹھیک ہے نا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تمہارے لیے تو وہی کہیں کافی ہیں جنہوں نے تمہارے لیے تمہاری پیروی کی. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو. ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ غالب آئیں کتنے پر، 200 پر. نہیں سمجھ آئی ہے. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اگر تم میں سے 100 ہوں گے، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. کیوں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ نہیں رکھتے اس میں سے. تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوتی ہے اصل میں مسلمانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے پہلے کیا تھا دیکھو. تو اس میں سے کیا ہوا، اس آیت نے زمین طور پر یہ حکم دے دیا کافی زیادہ مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ ہو تب بھی مسلمانوں کے مقابلے سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں. لیکن اگلی آیت میں بعد نازل ہوئی، اس میں وہ تخفیف کر دی. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، 10 ٹائمز کا تھا نا، یہ 10 ٹائمز کے تھا. ٹھیک ہے نا. تو 10 ٹائمز کے اس میں سے ہوا. اب آگے تخفیف ہو گئی ہے. اب دیکھنا ذرا اس میں سے کیا ہوگا. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری بھی ہے. تو اب کیا کیا کہ دیکھو، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں.
وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تمہارے کیا ہوں گے، ہزار ہوں گے، یغلبوا الفین بإذن اللہ، تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کے ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. یہ یاد ہے نا، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ آگے حکم آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تخفیف کر دی گئی تھی. پہلے یہ تھا کہ پیچھے ہٹنا جائز ہی نہیں تھا، پھر یہ ہوا کہ 10 ٹائمز کا جو ہے نا اس میں سے تھا، پھر اب کیا کر دے گا 2 ٹائمز بس. پھر اس میں سے جو ہے نا 2 ٹائمز کا جو ہے نا اس میں سے اگر دشمن جو ہے اس میں سے ہے تو پیچھے آپ نہیں بھاگ سکتے کبھی بھی. اور کل بھی وہ بتا دیا گیا تھا کہ اس میں سے ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یثخن فی الارض، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یثخن فی الارض. یہ بات کسی نبی کے شانی اس کے پاس قیدی رہیں، یعنی اسرا اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ، ٹھیک ہے نا، اس میں سے حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو. یسخن فی الارض، یہ زمین میں خون اچھی طرح بہا چکا ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تاکہ ان کا تریدون عرض الدنیا، تریدون عرض الدنیا، تو تم کیا کرتے ہو. ابھی میں اس کا پس منظر آپ کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. یہ بات جو ہے نا بڑی وہ تھی، اصل میں معاملہ کیا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا فیصلہ کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے جنگ بدر کے 70 قریشی افراد گرفتار ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو جنگی قیدی کے طور پر مدینہ منورہ لایا گیا تھا. تو اس نے اس بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے. تو حضرت عمر رضی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں پر جو مظالم اٹھائے ان کی بنا پر ان کا عبرتناک انجام چاہیے. دوسرے حضرات کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر جنگی قیدی سے مال لے کر. تو زیادہ تر صحابہ کی دوسری رائے حق میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ جناب چلو جی ٹھیک ہے، سب قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. تو اب آیت نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. کہ جنگ بدر کا مقصد کیا تھا اصل میں؟ کفار کی طاقت اور شان و شوکت کو توڑنا تھا نا. تو ان کو وہ کرنا تھا، ان کو بتانا تھا اس میں سے انہوں نے اتنے ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر، ان کا اصل کام کیا تھا کہ ان میں سے سبق ملتا ہے اس میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کی اس کی آزادی کی پر کیا کیا گیا، ناپسندی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے نا. تو اب ٹوٹ چکی ہے اس میں سے. اور حضرت نے فرمایا تھا اسی بارے میں، اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا نا اگر اس میں سے، تو عمر کے علاوہ کوئی نہ بچتا. آج جو ہے اگر اللہ کا عذاب آ جاتا تو عمر کے علاوہ کوئی نہ بچتا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. کہ اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے ناپسندی کا اظہار فرمایا کہ اس میں سے عمر نے کہا تھا گردنیں اڑائیں ان کی، یہ جو ہے انہوں نے تھوڑا تنگ کیا مسلمانوں کو. تو اب یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض، یہ کسی نبی کے شایان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خوب خون اس طرح بہا نہ سکو. روب طاری کرنے کے لیے تھا نا، تاکہ پہلی دفعہ تھا نا ان کو رگڑا دینا تھا نا. تو اس میں سے کہتے ہیں تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. لولا کتاب من اللہ سبق، من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. دیکھا ہوگا نا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اور لہذا اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا، لولا کتاب من اللہ، اللہ کا طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا، سبق کا یعنی لکھا جو پہلے لکھا ہوا تھا حکم نہ ہوتا، لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی. لیکن اللہ نے ایک سوچا ہوا تھا کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے، ورنہ تمہیں بھی پکڑ آ جاتی اس میں سے. فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَقُلُوا مِمَّا، لہٰذا اب تم جو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال کے طور پر کھا لو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک یقینا اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو تھے نا، تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں سے دیکھو، اس میں سے اصل میں یہ بھی اللہ کا ایک حکم تھا. اس میں سے بعض لوگ کیا ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے نا، مسلمان ہو گئے تھے. تو جو تھے یہی جو قیدی جو تھے، ٹھیک ہے نا. تو قیدی یہی تو بتا رہے ہیں نا، ان قیدیوں کی وجہ سے کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کی تقدیر ایسی تھی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ تھی کہ یہ زندہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ زندہ رہیں گے، اس لیے تو فیصلہ بھی کیا ہوا، ایسا ہی ہوا. لیکن عتاب بھی ہوا، عتاب بھی کیا گیا کہ تقدیر میں یہی تھا کہ یہ لوگ کیا ہوں گے، مسلمان بھی ہوئے نا آخر. یہی قیدی جو ہے مسلمان ہوئے، مسلمانوں کو تعلیم دی، بہت کچھ وہ ہوا. تو یہ اللہ نے کیا تھا، لکھا ہوا تھا. اور اللہ نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ فیصلہ بھی کیا کریں گے، ایسا کریں گے اس میں سے.
لیکن کیا تھا، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں فیصلہ اصل میں یوں کرنا چاہیے تھا، فیصلہ تمہارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی گردنیں اڑانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اور معافی بھی دے دی گئی کہ ٹھیک ہے تمہیں کیا ہے، یہ تمہارا اس میں سے مال بھی تمہارے لیے، یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا النبی کل لمن فی ایدیکم من الاسرى، اے نبی تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو، کل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیہ میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا. اچھا، ان یعلم اللہ، اصل میں یعلم تھا، ان یعلم، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ جائے گا، یؤتکم، یؤتی تھا اصل میں، یؤتکم خیرا، تو دے دے گا تمہیں جو ہے نا، مما اخذ منکم، تم سے، ویغفر لکم، اور تمہاری بخشش کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر ان لوگوں نے نبی تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا، فقد خان اللہ من قبل، تو یہ اللہ سے پہلے بھی کیا کر چکے ہیں، خیانت کر چکے ہیں، فامکن منہم، ٹھیک ہے نا، تو فامکن منہم، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، یعنی ٹھیک ہے نا، واللہ علیم حکیم، اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، یعنی یہ ان کو بھی بتا دیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب اس میں سے بھلائی دیکھنے سے مراد کیا ہے، کہ اگر ان کے اندر اخلاص ہے، خلوص دل کے ساتھ، کوئی شرارت نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو اللہ ان کو کیا کرے گا، اس سے زیادہ بھی مال دے دے گا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آپ دیکھو، اس میں سے بدر کی جنگ کے لیے تو انہوں نے آپ سے عرض کیا تھا. اچھا اب دیکھو، اب چنانچہ حضرت عباس جو سب مسلمان نہیں تھے، اس کے چچا حضرت عباس جو ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت عباس جو سب مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بدر کی جنگ میں قید ہو گئے تھے، تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا تھا، مگر میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے جنگ میں آنے پر مجبور کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو جو فدیہ طے ہوا تھا وہ تمہیں دینا ہوگا، اور اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کا فدیہ بھی تم دو، یعنی التقیل بھی جو تھے وہ بھی اس میں سے. تو اتنی رقم ان کا میں کہاں سے لاؤں؟ تو جو اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ رقم کہاں ہے، جو جو تم اپنی اہلی ام الفضل کے پاس خفیہ طور پر چھوڑ کے آئے ہو، ٹھیک ہے نا. تو اب حضرت عباس ہکا بکا رہ گئے، ٹھیک ہے نا، ان کی اہلیہ سے کچھ کو نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اللہ کے رسول ہیں. حضرت عباس نے جتنا کچھ میں نے فدیہ میں دیا تھا واقعی اس سے کہیں زیادہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا وہ واقعہ آ گیا کہ اگر کوئی وہ کرو گے بھی تو اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے دے گا. تو وہ قابو میں آ گئے، اس میں سے آگے تھے، اس میں سے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم، اور اپنے جہاد کی اپنے مالوں کے ساتھ، وجانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ سے، والذین آووا، والذین آووا، اور جنہوں نے مدینہ میں جنہوں نے ان کو آباد کیا، یعنی یہ آگے انصاری صحابہ کے بارے میں آ گیا، ٹھیک ہے نا، والذین، اور وہ لوگ، الذین آووا، جنہوں نے کیا کیا، ان کو آباد کیا، ونصروا، اور ان کی کیا کی، مدد کی، یعنی ٹھیک ہے نا، انصاری صحابہ جو تھے، ٹھیک ہے، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور ہجرت نہ کی، اچھا یہاجروا، ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا، ٹھیک ہے نا. تو جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں تو چاہیے، مگر جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں تو تم سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اس پہلے زمانے میں ہجرت کرنا کیا تھی، فرض تھی، فرض، ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے ہجرت کرنی ہے اس میں سے. تو جان بوجھ کے اگر کوئی کرے گا تو اس کو اسلام کی نشانی وہ سمجھا جاتا تھا کہ اس میں سے کہ یہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، تو اس میں سے آ گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ جناب، تو جو ان کے لیے تھا تو ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہوگا، تمہارا ان مسلمانوں تمہارے سے کوئی وراثت کا رشتہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ استنصروکم، اور اگر تم سے کیا کرتے ہیں، یہ دیکھو باب استفعال آ گیا، ہاں اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگیں، یعنی مدد مانگیں تم سے، فی دین فعلیکم النصر، تو پھر کیا ہے، تو تم ان کی مدد واجب ہے، سوائے اس صورت میں، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، سوائے اس صورت کے کہ جب وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، تو تم پھر اب ان کی مدد نہیں کرو گے. اگر تم نے معاہدہ کیا ہوا کسی کے ساتھ تو اب ان کے ساتھ تم نے مدد کرنی. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے اچھا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اس میں سے آ گیا. اچھا، میراث کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا. میراث کے کیا ہیں،
کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں. ٹائم اللہ کرے کہ ہم اس کو مکمل کر دیں. اچھا جی، تو میراث کے احکام کیا کیے گئے ہیں اب یہ دیکھنا ذرا. اچھا جی، جو مسلمانوں کی مکہ سے ہجرت کا نتیجے میں پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول شروع سے طے فرما دیا تھا کہ مسلمان اور کافر میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. یہ آپ انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ آگے جا کے کہ مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. اچھا جی، اب ہوا یہ تھا کہ بعض صحابہ جو تھے نا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اور بعض ایسے تھے کہ ان کے رشتے دار جو ان کے وارث ہو سکتے تھے سب مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے. اکثر تو کہتے کافر تھے اور مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، تو وہ تو کافر مسلمان وارث نہیں بن سکتے. لیکن کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو بتا دیا کہ مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے نا، اور نہ مسلمان ان کے وارث ہو سکتے ہیں. اور مہاجرین کچھ ایسے رشتے دار بھی تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی. تو اب اس آیت نے ان کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ مہاجر مسلمانوں کا ان سے بھی وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، تو مسلمانوں کے ذمے کیونکہ ہجرت کرنا فرض تھی، وہ مکہ سے ہجرت کریں اور انہوں نے ہجرت نہیں کر کے فریضہ ادا نہیں کیا، تو ایک بات یہ ہو گئی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مہاجر مسلمان مدینہ منورہ میں تھے جو دارالاسلام تھا، اور وہ حضرات مکہ مکرمہ میں جو اس وقت دارالحرب تھا، اور دونوں کے درمیان بڑی رکاوٹیں حائل تھیں. ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے کیا کر دیا گیا کہ اس وقت یہ طے کیا گیا کہ یہ دونوں اب ایک دوسرے کے کیا نہیں بن سکتے، وارث نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے نا، کوئی نہ ان کو جائے گا نہ ان کو جائے گا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہوا تھا، انہوں نے آ کے مہاجر اور انصاری صحابہ کے درمیان میں آپس میں بھائی چارہ قائم ہو گیا تھا. تو اس کو کہتے ہیں مواخات، یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، مواخات کا سلسلہ جو ہے نا وہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو مواخات قائم کر دی گئی تھی کہ بھائی چارہ جو ہے نا، اس کو بھائی چارہ مواخات جو تھے نا بھائی چارے کا اس میں سے کر دیا تھا. تو انصاری صحابہ نے کیا کیا تھا، اپنی گھر آدھے آدھے دے دیے، کہا کہ جناب علی یہ لے لو، اس میں سے آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ ہر طرح کے کاروبار میں شریک ہو جاؤ سب چیزوں کے اندر. تو یہ مواخات کا ایک وہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، پھر دوسری بات یہ کہ اب جو مدینہ مکہ کے اندر جو مسلمان رہ گئے ہیں، اگر وہ اس میں سے اگر وہ مدد چاہتے ہیں، کچھ مدد چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے پھر. اور ہاں، تو ان کی مدد کرنا ان کیا مسلمانوں کے ذمہ نہیں ہے مدینہ والوں کے اوپر. تو کہتے ہیں ان پہ مدد کرنا واجب تو ہے، لیکن اگر وہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا کیا ہو چکا ہو، جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہو. ٹھیک ہے نا، جنگ بندی کا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے جنگ بندی کا. ٹھیک ہے نا، تو اب ان کے خلاف تو یہ آپ نے کیا نہیں کرنا، آپ نے ان کی وہ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اب دیکھو جیسے ہوا بھی ہے جنگ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان آئے تو کفار قریش کے خلاف انہوں نے مدد مانگی. تو مسلمان تو چاہتے تھے کہ ہم کیا کریں، ان کو بچا کے لے جائیں، ہم مدینہ لے جائیں. لیکن قریش کے خلاف انہوں نے کیا کہا، معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے کوئی بھی ان کا اس معاہدے کو توڑا نہیں تھا اس میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں ادھر بھی بتائی جا رہی ہیں اس میں سے. یہ دیکھو ذرا باتیں ساری جو ہیں. ٹھیک ہے نا، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا وہ اپنے ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں. الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. ٹھیک ہے نا، تو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں اس جملے کا تعلق ان تمام احکام سے ہے جو ان آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں میراث کے مذکورہ بالا احکام بھی داخل ہیں اور غیر مہاجر مسلمانوں کی مدد کے احکام بھی. تو کہا جا رہا ہے کہ ان احکام کی خلاف ورزی سے زمین میں فتنہ و فساد پھیلے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اگر مسلمان جو کفار کے ہاتھوں ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں ان کی مدد نہ کی جائے تو فساد پھیلنا ظاہر ہے، اور ان کی مدد کی وجہ سے غیر مسلموں کے ساتھ بدعہدی کی جائے تب بھی تمام مسئلتیں پامال ہو جاتی ہیں. یہ جو تھا، اس لیے جو ہے نا ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں ان احکام پہ عمل کرنا چاہیے، احکام پہ عمل کرنا چاہیے. آگے آگے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور جنہوں نے انہیں آباد کیا ان کی مدد کی وہ سب صحیح معنی میں مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، تو ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا، اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ، وجاهدوا معکم اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہ بھی اب کیا ہیں، وہ بھی تم میں شامل ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ،
اور جو لوگ پرانے اچھا رشتہ دار ہیں یعنی اولو الارحام جو ہے نا جو پرانے تماشا بعضهم اولا ببعض فی الکتاب، وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے. اب یہ کیا ہو گیا تھا کہ اب دیکھو مسلمان آخر ہجرت کر کے آ گئے تھے سارے کے سارے، شروع میں ہجرت نہیں کی تھی. اب وہ کیا ہو گیا تھا، تو اب ہجرت بھی پوری ہو گئی تھی، تو اب دوبارہ سے وہ میراث کا جو حکم تھا نا وہ دوبارہ واپس آ گیا. ٹھیک ہے نا، وہ رکاوٹ تو دور ہو گئی. تو اب وہ مسلمان جو بعد میں جیسے فتح مکہ کے بعد کئی مسلمان جو ہے نا وہ کئی لوگ مسلمان ہوئے، تو اب ایک دوسرے کے وہ وارث بن سکتے تھے دوبارہ سے، ان کا جو تعلق تھا وہ دوبارہ. تو وہ پہلا والا جو عارضی حکم تھا وہ کیا ہو گیا تھا، منسوخ ہو گیا تھا. وہ عارضی حکم کیا ہو گیا تھا، منسوخ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھو حضرت نے فرمایا کہ اس سورۃ کا ترجمہ لندن میں شروع ہوا تھا اور کچھ حصہ کراچی میں ہوا، اور آج مکہ مکرمہ میں جو ہے نا یہ کیا ہوئی، یہ مکمل ہوئی تھی 27 ربیع الاول 27 کے اندر سے جو ہے اس میں سے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا.